سے لکھ کے رکھ دیا اور بتا دیا تم جو چاہے زور لگا لو، میرے یہ جو فیصلے ان سے باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ نے فرمایا اے جن و انس کی جماعت، میری بادشاہت، میری سلطنت، میرے اختیار، میرے اقتدار سے باہر اگر نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، نہیں نکل پاؤ گے، میری سلطنت کے اندر ہی رہو گے۔ تقدیر اصل میں اسی کمال قدرت کا، کمال اختیار کا، اللہ تعالیٰ کے اقتدار کا، اللہ کی بادشاہت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے ایک ایک چیز پر واقف ہونے، اس سے جانکار ہونے یا اس کو جاننے کا اعتراف ہے، اس کا اظہار ہے میرے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ تو بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ حضرت سراقہ نے پوچھا ففیم العمل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ چیز پہلے سے لکھ کے رکھی ہوئی ہے تو پھر یہ عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے سے تو لکھ دیا گیا ہے نا، تو پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جواب دیا، اتنی حکمت بڑا جواب۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا کام یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کے بعد اپنا عمل، اپنی محنت، اپنی کوشش جاری رکھو۔ تمہیں اللہ نے حکم دونوں کا دیا ہے نا، بھئی تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، اور اللہ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے حج البیت کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ سب کا حکم دیا۔ تمہارا کام ہے تقدیر پر ایمان بھی رکھو اور ساتھ میں عمل کی کوشش بھی کرتے رہو۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اس لیے کہ ہر آدمی کے لیے وہی راستہ اللہ آسان کرے گا جس راستے کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے سے اپنے علم، اپنی حکمت اور اپنے فیصلوں کی روشنی میں جو منزل تمہارے میرے لیے طے کر کے رکھی ہے وہی راستہ ہمارے لیے آسان کرے گا۔ ایک طرف تقدیر پر ایمان رکھو اور دوسری طرف اللہ کے احکام کو بھی مانو، اور دونوں کو مان کر چلو، یہی اصل میں تقدیر ہے۔ بھائیو دیکھو، یاد رکھو گمراہ ہونے والوں کی غلطی کیا تھی معلوم؟ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو مان رہے تھے، کہہ رہے تھے تقدیر کو ماننے کا مطلب عمل کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے عمل اچھا کرو برا کرو تقدیر کا ہی فیصلہ لاگو ہونے والا ہے۔ کہ یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا عمل کا حکم اللہ نے دیا ہے تو ہم عمل ہی عمل کریں گے، تقدیر اقدیر کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر بھی لکھی ہے، عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اس کے ہاتھ میں تقدیر ہے۔ تقدیر کے مسئلے کو لا کر عمل سے پیچھے ہٹنا گمراہی ہے، اور عمل کے مسئلے کا حوالہ دے کے تقدیر کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ یہی اصل میں تقدیر کا مسئلہ۔ میرے بھائیوں، مجھے 2 منٹ اور وقت دے دیا گیا ہے تو میں اپنی بات ایک اور پہلو سے کہ رکھنے پہ ہم غلط کرتے ہیں، اللہ کے کرنے پہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سزا کیوں دی جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ، انسان بڑا جو ہے چالاک ہے۔ کبھی انسان یہ نہیں پوچھتا اللہ کے کہنے پر، اللہ کے لکھے جانے پر ہی میں نیکی کر رہا ہوں تو مجھے ثواب بھی نہیں چاہیے، یہ کبھی کوئی نہیں کہتا۔ نیکی کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہتا اللہ کے لکھے جانے کی وجہ سے ہی میں نیکی کر رہا ہوں اس لیے مجھے ثواب نہیں چاہیے، ثواب کی کیا ضرورت، یہ سوال کبھی نہیں کرتا۔ لیکن برائی کے بارے میں کرتا ہے، اور اگر برائی کے بارے میں بھی کرتا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے تو پہلے سے برائی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اللہ کے لکھے ہونے کی وجہ سے میں گناہ کر رہا ہوں، تو پھر مجھے سزا کیوں دی جاتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، تقدیر کے بعد میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا یہ سوال ہے۔ بھائیو اس کا جواب بہت سیدھا ہے۔ اس کے جواب کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے، پہلے مرحلے میں یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھا ہے، صرف اس وجہ سے تم غلط کرتے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ ترتیب الٹ لو، تم کرنے والے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ لکھے ہونے کی وجہ سے تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کرنے والے ہو اس وجہ سے وہ لکھا ہوا، اس لیے تقدیر کا حوالہ مت دیا کرو۔ اپنے گناہوں کے لیے تقدیر کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤ، یہ پہلی بات۔ اور اسی سے جڑی دوسری بات یاد رکھنا، اس لیے کہ دوسری بات کے بغیر پہلی بات ادھوری ہے، اور وہ بات کیا ہے معلوم آپ کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے لکھے ہونے کی وجہ سے تم گناہ کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ لکھتا تمہاری وجہ سے۔ بعض معاملات میں
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تم کرنے والے ہو، یہ اللہ نے پہلے لکھ کے رکھا ہے، اور بعض فیصلے اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتے کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے تم گمراہ ہوتے ہو، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے گناہ کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لکھے جانے کی وجہ تم خود ہو، اللہ تعالیٰ کے لکھے جانے کا سبب تم خود ہو۔ یہ اصل میں تقدیر کے اندر راز کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو نیکی لکھ کے رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ لکھے ہونے کی وجہ سے تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کرنے والے ہو، اس وجہ سے وہ لکھا ہوا، اس لیے تقدیر کا حوالہ مت دیا کرو، اپنے گناہوں کے لیے تقدیر کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤ، یہ پہلی بات۔ اور اسی سے جڑی دوسری بات یاد رکھنا، اس لیے کہ دوسری بات کے بغیر پہلی بات ادھوری ہے، اور وہ بات کیا ہے معلوم آپ کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے لکھے ہونے کی وجہ سے تم گناہ کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ لکھتا تمہاری وجہ سے۔ بعض معاملات میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تم کرنے والے ہو، یہ اللہ نے پہلے لکھ کے رکھا ہے، اور بعض فیصلے اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتے کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے تم گمراہ ہوتے ہو، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے گناہ کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لکھے جانے کی وجہ تم خود ہو، اللہ تعالیٰ کے لکھے جانے کا سبب تم خود ہو۔ یہ اصل میں تقدیر کے اندر راز کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اسی لیے اہل سنت کہتے ہیں یہدی من یشاء بفضلہ، اللہ اگر کسی کو ہدایت دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، ویضل من یشاء بعدلہ، اگر کسی کو گمراہ کرتا ہے تو یہ اللہ کا انصاف ہے۔